السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج آپ کے ساتھ ڈسکس یہ کرنا تھا کہ جو فیڈرل بورڈ نے ایک انیشیٹو لیا ہے اس کو سب سے پہلے تو ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کے اندر ایک مارکس کی ریس لگ چکی تھی. 950 نمبر لے لیے، کسی نے 960 لے لیے. یہ تھا 2010-12-13 میں. پھر اس کے بعد یہ مارکس کی ریس بڑھتی 2020-21 میں یہاں تک آ کے پہنچ گئی کہ 990 نمبر لینے والا بچہ یا 1090 نمبر لینے والا بچہ بھی خوش نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 1091 لیے جائیں. جس کے لیے ہم مارکس کی ریس کے پیچھے اتنا پڑ گئے کہ ہم ایک طرح سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ رٹافیکیشن پہ کنورٹ ہو گیا، اور ہم اب بچے ہمیں رٹا لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے، ایبسلیوٹ مارکس لینے ہیں. کریٹیو آئیڈیا لکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. اسپیشلی میرا جو سبجیکٹ ہے انگلش، اس میں لوگ اپنی انگلش کو ایکسپریس نہیں کرتے بلکہ جو ان کو پری پلانڈ نوٹس بنے ہوتے ہیں کسی اور کی زبان، کسی اور کا لینگویج، کسی اور کا اسٹرکچر، وہ ہمیں یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اپنے کریٹیو سکلز کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے ہیں. اس سے ہم ایک بہت اچھے نمبر لینے والے بچے تو پروڈیوس کر لیتے ہیں، لیکن ان کی کریٹیو ایبیلٹی، ان کو ایک فریڈم کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو، آپ ان سوچوں پر بھی جا سکتے ہو، آپ اپنی سوچ کو ایکسپریس کر سکتے ہو، اس پہ وہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں مارکس لینے ہوتے ہیں. تو اس کی ایک طریقے سے ایک ایوولوشن تو فیڈرل بورڈ نے انیشیٹو لے کے کیا ہے کہ ہم بچوں کو گریڈز دیں، جس میں چلیں یہ ہوگا کہ بچہ ایک اچھا آئیڈیا لکھے گا تو وہ اگر فار ایگزامپل آگے 98 نمبر لے رہا تھا تو مے بی اب اس کو کہیں پہ 2-3 مارکس کم مل جائیں لیکن 95 لے لے گا، اور وہ 95 مارکس لے کے بھی لائک ایکول ٹو ہوگا 98 کے. تو اس سے ایک تھوڑی سی اسپیس ہمیں ضرور ملتی ہے کہ ہم بچوں کے اندر ایک تھوڑی سی کریٹیوٹی لائیں. اور جیسے کہ باہر کے ایگزامز میں ہوتا ہے، او اے لیولز کے ایگزام میں، کہ وہاں پر اگر آپ A+ اسکور کرتے ہو تو چاہے آپ 80 اسکور کرتے ہو یا 90 اسکور کرتے ہو، آپ کا گریڈ آپ کو سیم ملے گا. تو وہ جو آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے یا آپ نے کہیں میڈیکل کالجز میں جانا ہے، اس کے لیے آپ کی مطلب مارکنگ کرائیٹیریا یا آپ کے FSC کے مارکس ایکولنٹ ہو جاتے ہیں. تو جس سے بچے کے اندر کریٹیوٹی فلرش کرتی ہے، اور وہ آنے والے وقتوں میں اس کو انٹری ٹیسٹ میں بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور بیسیکلی جو ان کی پروفیشنل ڈگریز ہیں وہاں پر جب وہ بندہ خود سے اپنے آئیڈیاز لکھنے کا عادی ہو جائے گا تو وہ ایک اچھا رائٹر اپنی سوچ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے. تو اسپیشلی میں کہوں گا کہ لینگویج جیسے اردو ہے، انگلش ہے، یا سوشل سائنسز ہے، جہاں پر آپ نے خود سے لکھنا ہوتا ہے، کریٹیو لکھنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی بینیفیشل سسٹم ہے. اور وی ہیو ٹو اپریشیٹ اٹ، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں جن کو ہم اپریشیٹ نہیں کر پاتے. دس از سم تھنگ دیٹ از نیڈیڈ ٹو بی اپریشیٹڈ. اور بس اب میرا بچوں کے لیے یہی میسیج ہے کہ جی لگا کے محنت کریں، اپنے کریٹیو تھاٹس کو بلڈ کریں، ان کو کریٹیو رائٹنگ کے اندر بدلنا سیکھیں، اور اپنے الفاظ میں لکھنا سیکھیں، کسی اور کے الفاظ میں نہ لکھیں. آپ کی انگریزی ڈیفرنٹ ہے میری انگریزی سے، میری انگریزی ڈیفرنٹ ہے کسی اور کی انگریزی سے. جیسے آپ بولتے ہوئے انسان کے ہر بندے کا ایک اپنا بولنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، اپنی ایک الفاظ کی ایک چوائس ہوتی ہے. تو بالکل ایسے ہی آپ لکھنے میں بھی فرق پیدا کریں اور اپنا ایک انداز بیاں پیدا کریں، بولتے ہوئے بھی اور لکھتے ہوئے بھی. انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ یہ جو سٹیپ لیا ہے فیڈرل بورڈ نے، اب IBCC کی میٹنگ ہو رہی ہے انٹر بورڈز کی آپس میں، اور ہوپ فلی تمام پاکستان کے اندر یہ سسٹم ایک ساتھ ہی لاگو ہوگا. اور پھر تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک بورڈ کے بچے ایبسلیوٹ مارکس میں زیادہ ہیں آپ سے آگے تو ان کو زیادہ چانس ملے انٹری ٹیسٹ میں. تو یہ نہیں ہوگا. آئی ہوپ فلی کہ پورے ملک میں ایک ہی سسٹم لانچ ہوگا جس سے سب بچوں کو ایکول اپرچونٹی ملے گی گریڈنگ سسٹم میں اپنے مارکس لینے کی، گریڈز لینے کی، وٹ ایور گریڈز آتے ہیں، CGPA آتا ہے. سو وی ہیو ٹو انکریج دس تھنگ. آئی ایم گوئنگ ٹو کنکلوڈ دس ویڈیو ہیئر، بٹ آئی ہوپ فلی be in contact with you in the next video. Thank you so much.